دعوت تبلیغ دعوت تبلیغ ایمان کو بڑھا دیتی ہے تبلیغ کی محنت، اعمال سکھا دیتی ہے تبلیغ کی محنت، سنت میں چلا دیتی ہے تبلیغ کی محنت، رحمت میں چھپا لیتی ہے تبلیغ کی محنت۔ مدینہ مرکز بیجاپور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی دامت برکاتہم کے بڑے فرزند مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم نے بہت ہی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ پورے بیان کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ میری مرضی میں جیسی زندگی گزاروں یہ کوئی زندگی نہیں، یہ کیا نہیں ہے؟ اس واسطے 100% حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پابند ہونا یہ اصل کامیابی ہے۔ سفینہ نوح ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے سفینہ نوح۔ جو بھی اس سے اترے گا اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت اور نقصان ہی نقصان، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس واسطے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات ہیں حیات الصحابہ جلد ثانی میں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں خطبات جمع کیے ہیں وہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دے رہے ہیں، فرما رہے اے لوگو تم بعد والے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ نہ کرو جو پچھلے لوگ کر کے چلے۔ جب تک کیا نہ کرو، وہ نہ کرو جو پچھلے لوگ کر چلے گئے۔ امت کا بعد کا حصہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ نہ کرے جو امت کے پہلے حصے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کس زمانے کے اندر یہ ہمارے اور آپ کے واسطے بتاتے ہیں۔ اس واسطے ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرنا اور ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا یہ اصل بنیاد، اس کام کی اصل بنیاد ہی یہی ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے باعتبار عبادت کے، باعتبار دعوت کے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے، میری اس کام کا اصل بنیادی مقصد یہ ہے کہ دوبارہ امت اس مقام پر آ جائے۔ دوبارہ امت کہاں آ جائے؟ اس مقام پر آ جائے۔ تمام تر بزرگی کی انتہا، تمام تر ولایتوں کا نچوڑ، تمام تر کرامتوں کو بزرگی کی انتہا جو ہے وہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع۔ بڑے مزے کی بات حضرت اللہ علیہ قاری نے مرقات میں لکھی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ فرمانے لگے کہ مرقات میں بحث ہے اور لکھا ہے باقاعدگی کے ساتھ کہ کرامت میں اور سحر میں کیا فرق ہے؟ کرامت میں اور سحر میں ایک آدمی کا بستر ہوا میں اڑتا ہے، ایک آدمی کا مسلح ہوا میں اڑا چلا جا رہا ہے، ایک آدمی ہے اس سے کوئی خلاف معمول چیز صادر ہو رہی ہے، تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ساحر ہے یا اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے نا؟ بڑی غضب کی بات نہیں۔ یہ فرمایا کہ اگر اتباع سنت ہے، اگر متبع سنت ہے تو یہ ولی ہے، اگر متبع سنت نہیں ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اہتمام نہیں ہے، ساحر ہو سکتا ہے، اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ حال مدینہ واسطے مرکز محترم دوستو بہت اہتمام کے ساتھ اس زمانے کی سب سے بڑی ضرورت خاص طور سے کام کرنے والوں کے لیے وہ یہ کہ ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لے کر آنا، رواج کے مقابلے میں سنتوں کو لے کر آنا، یہ اصل بنیادی چیز۔ اس کے مقابلے میں رواج کے مقابلے شرح ہے مشکات کی، اس کے اندر حدیث کی شرح کے اندر لکھا ہے یہ جو 100 شہیدوں کا ثواب ایک سنت کے زندہ کرنے کے اوپر ہے۔ اس واسطے بڑی عمدہ مزے کی بات ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شہید تکلیف اٹھاتا ہے اپنے شہادت اور سے شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ یہ 100 شہیدوں کا ثواب جو اس میں ہے سنت کی اتباع میں، مخالف ماحول میں سنت کو زندہ کرنے کے اندر 100 شہیدوں کا ثواب ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہر مرتبہ انسان نئی تکلیف اٹھاتا ہے ایک سنت کو زندہ کرنے کا، نئی تکلیف
جی نہیں آپ کا گھر ایسا گھر نہیں جیسے ہمارے برادری میں گھر ہوتے ہیں، آپ کے یہاں شادی ایسی نہیں ہوئی جیسے ہماری برادری کی شادی ہوتی ہے، آپ کے یہاں کھانا ایسا نہیں جیسے ہماری برادری کے کھانے ہوتے ہیں، آپ کا پہننا ایسا نہیں جیسے ہمارے علاقے کے پہننے ہیں۔ جتنی بار یہ تکلیف اٹھا رہا ہے اسے اجر ملتا چلا ہے، اسی کا ملتا جا رہا ہے، اجر ملتا چلا ہے۔ کیسے بات نہیں؟ اس بات سے میرے محترم دوستو اس بات کی پوری طریقے سے کوشش ہونی چاہیے۔ دیکھیے ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان، یہ دونوں چیزیں جب بحث آتی ہے اس کی، اسلام کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، بڑی مزیدار بات انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر، یہ جو آج کل کے زمانے کا دھوکہ لگا ہوا ہے نا کہ ہمارا چہرہ سنت کے مطابق نہیں، جنہیں ہم اندر سے بنے ہوئے ہیں، ہمارا لباس سنت کے مطابق نہیں ہے، نہیں جی ہم اندر سے بنے ہوئے ہیں، ہمارا رہن سہن سنت کے مطابق نہیں، کھلے عام ان باتوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ چہرے اور نماز کی ضرورت ہی کیا ہے، ہم بنے ہوئے ہیں اندر سے، عمومی ذہن اندر سے، ہم اندر سے عشق ہو گیا تو کافی ہے، ظاہر چاہے کچھ بھی ایسا۔ بڑی عمدہ بات انہوں نے فرمائی جہاں ہمارے کسی بحث آتی ہے اس کی، اسلام کے اور ایمان، اسلام متعلق دل اعضاء و جوارح سے ہے، ایمان متعلق ہے دل سے۔ بڑے مزے کی بات انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باعتبار مسافت کے اسلام اور ایمان ایک چیز ہے۔ باعتبار کس کے مسافت، اسلام اور ایمان ایک چیز۔ اسلام اعضاء و جوارح سے چل کر دل کے اوپر اثر کرتا ہے، اس کی نگاہیں غلط نہیں دیکھ رہی، اس کے دل میں ایمان بن رہا ہے، اس کے ہاتھ غلط استعمال نہیں ہو رہے، اس کے دل میں ایمان بن رہا ہے، اس کی زبان غلط استعمال نہیں ہو رہی، اس کے دل میں ایمان بن رہا ہے، اس کے قدم غلط استعمال نہیں ہو رہے، اس کے دل میں ایمان بن رہا ہے۔ یہ باہر سے چل کر دل کے اوپر اثر کر رہا، دل سے چل کر باہر اعضاء و جوارح پر اثر کر رہا، اس کی نگاہیں غلط نہیں دیکھ رہی، اس کے دل کا ایمان بنا ہوا ہے جو نگاہوں کو غلط دیکھنے نہیں دے۔ یہ بات اس نے فرمائی۔ میرے محترم دوستو یہ باتیں سمجھنے کی ہے تو ہمارا سب سے پہلے اہتمام اس بات کا ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر سنت آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا ایک ایک طریقہ ایسا زندگی کے اندر آئے کہ غیروں کے طریقوں سے نفرت پیدا ہو۔ کیا پیدا ہو جائے؟ یہ ہے تمام تر بزرگی اور ولایت کی چھوٹے سے تھے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ بالکل ابتدائی کتابیں پڑھ رہے ہیں، ایک دفعہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بلوایا اور بلوا کر کہنے لگے اے یوسف کتب بننا چاہتے ہو؟ کہنے لگے حضرت یہ کتب اور ابدال بننا کوئی آسان کام، اس کے واسطے تو بڑے بڑے وظائف پڑھنے پڑتے ہیں، بڑے بڑے وظیفوں چلے کاٹنے پڑتے ہیں، بہت کچھ پڑھنے کے بعد آدمی اس مقام پر پہنچتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ ابدال و کتب بنتا ہے۔ فرمانے لگے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، ایک چھوٹے سے بچے کو سمجھانے، فرمانے لگے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اے یوسف جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مٹایا جا رہا ہو تم وہاں سنتوں کو زندہ کرو، اللہ تجھے کتب ابدال کے مقام پر پہنچا دے گی۔ اس واسطے ہمارے یہاں اس کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی سنت عادات وہ ہمارے یہاں ہو۔ دیکھو میرے محترم دوستو اس وقت باطل کا سب سے بڑا حملہ وہ مسلمان کے معاشرے کے اوپر حملہ ہے، باطل کا سب سے بڑا حملہ وہ ان کے رہن سہن اس کے اوپر حملہ ہے۔ جب یہ متاثر ہوتا ہے پھر ساری چیزیں متاثر ہوتی چلی جاتی ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سب سے پہلے مرتد ہونے والی چیز معاشرہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مرتد ہونے والی چیز کیا ہے؟ معاشرہ۔ پہلے معاشرہ بدلتا ہے، پھر انسان کے اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والے اعمال بدلتے ہیں، پھر اس کے بعد ارتداد اللہ حفاظت فرمائے زبان پر آتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے ارتداد دل تک پہنچ جاتا ہے۔ اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہاں سے چلا تھا کہاں پہنچا، کہاں سے چلا تھا۔ واسطے سب سے پہلی چیز اپنے معاشرے کا تحفظ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا لباس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا رہن سہن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا کھانا پینا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا جس طرح عبادات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں بالکل اسی طرح معاشرے اور رہن سہن میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کس میں بھی ہو
یہ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کا معمول ہوا کرتا تھا. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ کھانا کھا رہے, صحابہ رضی اللہ مجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے, کھانا کھاتے کھاتے ہاتھ سے لقمہ گرا. ہاتھ سے لقمہ گرتے جیسے ہی لقمہ گرا ہاتھ سے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, فوراً لقمہ اٹھایا, لقمہ اٹھا کر منہ میں رکھا. برابر والے نے ہاتھ مارا, ہاتھ مار کر کہنے لگا اے مقداد دیکھو یہ سردار بیٹھے ہوئے ہیں سارے, یہ سارے کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں علاقوں کے. ان کے سامنے گرا ہوا لقمہ مت کھاؤ, گرا ہوا لقمہ مت اٹھاؤ. یہاں کھانے کمی نہیں ہے کسی بھی, سمجھو اچھی طریقے سے. بڑے عمدہ بات ہمارے حضرت فرماتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گر گیا وہ ضائع ہو گیا, جو گر گیا وہ چلا گیا. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا لقمے کے کس جز, کس حصے, کس دانے کے اندر اللہ نے اس برکت کو چھپایا ہوا ہے جسے شیطان نے ہاتھ مار کر ملایا, جسے شیطان نے ہاتھ مار کر ملایا. کھانے کا لقمہ گرا, فوراً اٹھا کر منہ کے اندر رکھا کھانے کے لقمے کو. فرمانے برابر والے نے ہاتھ مارا تو اس کے اوپر فرمانے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, کیا ان سارے احمقوں کی وجہ سے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑوں؟ سوچیے تو صحیح, آج ہم کن کو خوش کرنے کے واسطے کیا اپنا حال بنائیں. 100% میں ایسی عمدہ بات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من کان مستنن فلیستن بمن قد مات, کہ جس آدمی کو جو طریقہ اختیار کرنا ہو ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو دنیا سے چلے گئے ہیں. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة, زندہ لوگ فتنوں سے محفوظ نہیں ہے, کوئی بھی زندہ آدمی فتنے سے محفوظ نہیں ہے. ایسے شیطان دوڑتا ہے جسم کے اندر جیسے کیا دوڑ رہا ہو, خون دوڑ رہا. ان الشیطان یجری مجرى الدم, ایسا دوڑتا ہے شیطان جیسا خون دوڑ رہا ہو. کہاں قدم کس کے پھسلوا دے, کہاں کس کو گرا دے, کسی کو پتہ نہیں. اولئک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ مبارک جماعت ہے جو ہے فتنوں سے محفوظ. یہاں کے بعد کچھ اوصاف حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کے بیان. ابرہا قلوب, دل کے صاف ستھرے لوگ. اقلہا تکلف, بالکل سیدھے سادے طبیعت کے لوگ. اعمقہا علم, علم کے گہرے لوگ. تینوں چیزیں یہ ایسی جمع کی گئی ہیں کہ اگر ایک چیز بھی چلی جائے گی دونوں ہی چیزیں ضائع ہو جائیں گی. دونوں ہی چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ ضائع ہو جائیں گی. اگر آدمی کے اندر سادگی نہ ہو تو اس کے اندر کبھی بھی تکلف, اگر آدمی کے اندر سادگی نہ ہو اس کا دل کبھی بھی صاف ستھرا نہیں رہ سکتا. اگر آدمی کے اندر دل صاف ستھرا نہ ہو کبھی بھی وہ دل علم سے نہیں بھر سکتا. یہ ساری صفات حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کی کون بیان کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود. ایسے تکلف کے سیدھے سادے لوگ ہوا کرتے ہیں. جو کھانے کو ملا کھا لیا, جو پہننے کو ملا اوڑھ لیا, جو پہننے کو ملا پہن لیا, جہاں جگہ بیٹھنے کی ملی بیٹھ گئے, جہاں لیٹنے کی جگہ ملی لیٹ گئے. اس زندگی کو جو مشکل بنایا ہے وہ ہم نے خود مشکل بنایا. جتنا اغیار کے طریقوں پر مسلمان کی زندگی جائے گی اتنی ہی مشکل مصیبت زندگی بنتی چلی جائے گی. زندگی تو زندگی, اب تو مرنا ہی مشکل ہو گیا انسانوں کے. جینا تو بہت بات کی بات, مرنا ہی کیا ہو گیا. جیسے کیا ہو گئے, ایسے سادہ زندگی. آئے مدینہ منورہ دیکھنے کے واسطے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے, کیسا محل ان کا بنا ہوا ہوگا, کیسا علاقہ ان کا ہوگا, کیسا گھر ان کا ہوگا, کہاں امیر المؤمنین بیٹھتے ہوں گے, کہاں امیر المؤمنین رہتے ہوں گے. یہ آئے دیکھنے کے واسطے کچھ لوگ, کہاں ہے امیر المؤمنین؟ مسجد کے اندر ہوں گے امیر المؤمنین. مسجد میں گئے, کہاں ہے امیر المؤمنین؟ مسجد کے برابر میں باغ ہے, اس باغ کے اندر امیر المؤمنین آرام فرما رہے ہوں گے. جا کے دیکھو, جا کر دیکھا یہ جو کیسر و کسرا کب کپا جایا کرتے تھے, مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے امیر المؤمنین عمر بن خطاب, مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے. ہائے ہائے میرے محترم دوستو, یہ تھا مسلمان جس نے مسلمان کیا رعب جس نے ساری دنیا کے اندر ڈالا تھا. یہ تھا جس سے باطل مٹا تھا, وہ یہ ساری چیزیں مٹایا قیصر و کسرا کے استبداد کو کس نے. وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوزر سب سلمانی. اللہ کیا تھا
ہاں جی ہاں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زور، یہ سلمان فارسی کا صدق، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی عاجزی، یہ حیدر، یہ تھی ساری زندگی صحابہ۔ اس کا رعب پڑا کرتا تھا زندگیوں کے اوپر، اس کا رعب تھا جس نے باطل کو مرعوب کر رکھا، جس نے کیا کر رکھا تھا؟ ربیع بن عامر کہاں جا رہے؟ رستم کے دربار میں جا رہے، بلا تکلف داخل ہو رہے، جس خچر کے اوپر بیٹھے اسی خچر کے اوپر جا رہے ہیں، بالکل بوسیدہ سا وہ خچر ہے اور بالکل بوسیدہ سی ہاتھ کے اندر تلوار ہے، یہ لے کر چلے ہوئے جا رہے ہیں۔ بھئی آپ خط ہمیں دے دیے؟ نہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جا کر خط دینا ہے۔ آپ ہمارے گھوڑے کے اوپر سواری کے اوپر سوار ہو جائیے؟ نہیں، ہم جس سواری سے مدینے سے آئے ہیں اسی پر جائیں گے۔ گئے رستم کے دربار کے اندر تو قالین کو کاٹتے ہوئے جا رہے، سونے کے سلے ہوئے تکیے رکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر سوراخ کر کے اپنے گھوڑے کو باندھ رہے اور رستم سے کہہ رہے تم تخت سے نیچے آؤ گے بات کرنے کے واسطے، یہ ہمیں جانا پڑے گا تخت کے اوپر بات کرنے کے۔ کس سے بات ہو رہی؟ بادشاہ سے بات ہو رہی۔ باطل چیزوں سے مرعوب ہے مسلمان اس زمانے کے ساتھ، اس واسطے حق بات بولنے کی ہمت نہیں رہی ہمارے، حق بات بولنے کیا نہیں رہی ہمت۔ اور یہ کہہ رہے رستم سے کہ تمہارے نیچے جو زمین ہے اللہ نے وہ زمین ہمیں دے دی ہے، ہم اس زمین کے مالک ہیں۔ یہ بات رستم سے کر نکلے، کہنے لگا یہ ایک آدمی میرے فوج کے درمیان، میرے دربار میں، میری حکومت میں، میرے سامنے کھڑے ہو کر جب اتنی طاقت سے بات کر رہا ہے، جب یہ اپنے لشکر میں ہوتا ہوگا تو اس کی طاقت کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سر میرے محترم سمجھو بات کو اچھی طریقے سے۔ فرمایا حدیث شریف ہے، واقعی بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا قریب ایسا زمانہ آئے گا تمہارے اوپر کہ میری امت کو کھانے کے واسطے لوگ ساری امتیں، ساری اقوام ایسی جمع ہو جائیں گی جیسے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کھانا اپنے دفاع نہیں کر سکتا، اس طرح کوئی دفاع کرنے والا نہیں، اس طرح کوئی دفاع کرنے والا نہیں۔ یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں اتنے کم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، جتنی اب تمہاری تعداد ہے اس سے کہیں زیادہ تمہارے اندر تعداد ہوگی، تمہاری تعداد موجود ہوگی، لیکن 2 بیماریاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ صرف کتنی بیماریاں؟ 2 بیماریاں۔ نمبر 1 بیماری یہ پیدا ہوگی تمہارے اندر کہ تمہارے اندر حب الدنیا، دنیا کی محبت تمہارے اندر آ جائے گی۔ دوسری چیز تمہارے اندر جو پیدا ہوگی خوف الموت، موت کا خوف تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ یہ 2 چیزیں تمہیں ختم کر دیں۔ وہ آپ کی حقیقت ہے، جس دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے اسی دل میں موت کا خوف ہوتا ہے۔ اسی دل میں کیا ہوتا ہے؟ موت کا خوف۔ اللہ نے کہا تھا میدان جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس طرح تمہیں عورتیں پسند ہیں، جس طرح تمہیں شراب پسند ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں موت پسند ہے، اس سے کہیں زیادہ۔ نجوت ورب الکعبہ، یہ کب کہا؟ جب تیر جسم سے پار ہو گیا، کہہ رہے خدا کی قسم میں تو کامیاب، رب کعبہ کی قسم میں منزل کو پہنچ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب۔ تو میرے محترم دوستو، اس زندگی کے بدلنے کا نام محنت ہے، اس زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانے کا نام دعوت ہے۔ یہ صبح سے لے کے شام تک کی جو محنت جو ہم نے آپ کو شروع میں جی کی بات بتائی تھی نا، تو معمولی بات نہیں، باقاعدہ مقصد بتایا ہے اس کام کا۔ فرمایا کرتے تھے ایک اس کام کی منزل ہے، اس ایک کام کا مقصد 2 چیزیں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور بیانات سے ملتی، اس کام کی منزل، اس کام کا مقصد وہ تحریک ایمان ہے۔ اس کام کی منزل وہ یہ ہے کہ جہاں باعتبار عبادت کے، دعوت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر امت کو چھوڑ کر گئے ہیں، تمام تر چیزوں میں اس مقام پر امت واپس۔ ہم آگے بڑھنے کو اپنی طرف سے نہ سمجھیں، اس میں بڑھنے کو آگے بڑھیں کہ مال ہوگا ہماری عزتیں ہوں گی، حکومتیں ہوں گی ہماری عزتیں ہوں گی، ہمارے پاس فلاں چیز مل جائے گی، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جتنے دین پر چلنے کا مسلمان کو اختیار ہے، جب تک وہ اس دین پر نہیں چلے گا جس پر چلنے کا اختیار نہیں ہے، اللہ کی کبھی بھی مدد اس کے اوپر نہیں آئے گی۔ مولانا صاحب کو ہمارے پاس لکھا ہوا بیان حضرت جی مولانا صاحب بیان میں فرما رہے تم سارے عالم کو ایک گھر کے اوپر لے، تم اب سارے عالم کو
ایک گھر پر لے لو، اپنے گھر کے اندر تم شراب پیو، اپنے گھر کے اندر تم جوئے کھیلو، اپنے گھر کے اندر تم چوریاں کرواؤ، اپنے گھر کے اندر تم جھگڑے فساد کرو، تو تمہارے گھر کا نظام صحیح نہیں چل سکتا۔ جس طرح ایک گھر کا نظام ان ساری برائیوں کے ساتھ نہیں چل سکتا، اسی طرح سارے عالم کا نظام نہیں۔ تم ایک گھر کے نظام کو تبدیل نہیں کر پا رہے، سارے عالم کے نظام کو کہاں سے تبدیل کر لو گے؟ حضرت جی کا لکھا ہوا بیان، وہ اپنے گھر کو نظام کو نہیں تبدیل کر پا رہے، سارے عالم کے نظام کو تبدیل۔ اپنا اختیار جس چیز کے اوپر ہے انسان کا، ابھی تک ہمارا اس کے اوپر ہے۔ اس واسطے میرے محترم دوستو، اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی ایسی ہو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک جماعت حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کی جماعت ہر اعتبار سے تیار کی، جو ان کے اندر زہد، جو ان کے اندر تکلف، دنیا سے بے رغبتی جو تھی ان کے اندر، یہ سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی کیا تھی؟ عبد الرحمن بن عوف ہے، اللہ اکبر، خود روایت کرتے ہیں، حیات الصحابہ کے اندر حضرت جی نے نقل کی ہے، ایک مرتبہ آدمی آیا دوڑا ہوا میرے پاس، امیر المومنین نے آپ کو بلایا ہے، اور بہت جلدی بلایا ہے، فرماتے ہوئے دوڑا ہوا گیا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوڑا ہوا امیر المومنین کے پاس، دروازے پر پہنچا تو اندر سے ایسے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، اندر سے ایسی ہچکیاں بنی ہوئی تھی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ مجھے لگا کوئی بہت بڑا حادثہ گھر کے اندر پیش آ گیا۔ گھر کے اندر کیا پیش آ گیا؟ کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ میں اندر گیا، میں نے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، تسلی دی امیر المومنین کو، جو بھی غم آیا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو بھی مصیبت آئی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، آپ صبر کیجئے، اللہ صبر کا بڑا اجر بدلہ دے گا، اللہ آپ کو اس کا بڑا وہ دے گا۔ کہنے لگے اے عبد الرحمن میں کہاں سے صبر کر لوں، اور اے عبد الرحمن میں کیسے چپ ہو جاؤں، یہ دیکھو مسلمانوں کے پاس کتنا مال آ گیا، دیکھو مسلمانوں کے پاس کتنا مال آیا، میں اس مال کے آنے پر ہو رہا، اس مال کے آنے پر کہنے لگے امیر المومنین یہ بھی بھلا کوئی رونے کی بات ہے، 2 رکعات آپ صلاۃ شکرانہ پڑھیے، اللہ نے مسلمانوں کو مال دیا ہے، اس مسلمان کے مال کو بیت المال میں جمع کروائیے، جہاں مسلمانوں کی ضرورت ہوگی وہاں یہ مال خرچ ہوگا، جہاں مسلمانوں کی ضرورت ہوگی وہاں یہ مال لگے گا، یہ تو شکر کی بات ہے، آپ اس کے اوپر رو رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ اے عبد الرحمن جس قوم کے بیت المال میں یہ مال جمع ہوا اس قوم نے کبھی کامیاب، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، جس قوم کے بیت المال میں یہ مال جمع ہوا ہے اس قوم نے کبھی نجات نہیں پائی، وہ قوم کبھی کامیابی کو نہیں۔ میرے محترم دوستو، اپنی زندگیوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی وہ سادگی جو حضور اکرم ہمارے حضرت بڑی عمدہ بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکالیف ہے یہ اختیاری ہے، اضطراری نہیں۔ یہ کیسی ہے؟ اختیاری کیسی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آ کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ کیسی نبوت لیں گے، آپ بادشاہت والی نبوت اگر چاہتے ہو تو آپ کو بادشاہت والی نبوت ملے، اور مکے کے پہاڑ سونا بن کر آپ کے ساتھ چلے جہاں آپ چلے، سارا مکہ پہاڑوں کے اوپر ہے، یہ مکے کے پہاڑ آپ کے ساتھ سونا بن کر چلے جہاں آپ چلے۔ پوچھا جبرائیل سے مشورہ کیا، اشارہ کیا، اللہ مصطفیٰ اختیار کیجیے، یہ فقر و فاقے والی نبوت کو اختیار کیا کہ ایک دن کھانا ملے میں تیرا شکر ادا کروں، ایک دن کھانا نہ ملے تو میں تجھ سے کھانے کو مانگوں، اس زندگی کو اختیار کیا۔ راوی ام عائشہ ہے روایت کی، فرماتی ہے جس دن یہ نبوت اختیار کی تھی اس دن سے لے کر کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا ہم تیرے صحابہ کے اندر، کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں، ایسی تواضع اختیار، یہ صفات، یہ ایک بات ہے کام کرنے والوں کے اندر، طبیعت کے اندر تواضع ہو، طبیعت کے اندر عاجزی ہو، طبیعت کے اندر انکساری ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ایسے ہماری زندگی میں ہے۔ پھر دوسری چیز سنت عادت کے ساتھ ساتھ سنت عبادت ہماری زندگیوں کے اندر، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی عبادات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ عبادت ہماری زندگی میں فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ بڑی عمدہ بات ہمارے حضرت فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں
کہ اس زمانے میں ہماری عبادات کی سطح کے گرنے کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے عبادات کا مقابلہ بے عبادت لوگوں سے کرتے، جو عبادت نہیں کرتے ان لوگوں سے اپنے عبادات کا مقابلہ کرتے، نماز کا مقابلہ بے نمازیوں سے کر رہے، روزے کا مقابلہ روزہ نہ رکھنے والوں سے کر رہے، زکوٰۃ کا مقابلہ زکوٰۃ نہ دینے والوں سے کر رہے۔ ہمارا مقابلہ کس سے ہے؟ دین میں جو ہماری سطح سے نیچے لوگ ہیں ان کا مقابلہ۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بات بتائی ہے کہ تمہارا مقابلہ نماز کا بے نمازی سے نہیں ہے، تمہارے روزوں کا مقابلہ بے روزے گاروں سے نہیں ہے، بلکہ تمہاری نماز کا مقابلہ میری نماز سے۔ اس سے صلو کما رأیتمونی، ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے نہیں، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے۔ راوی روایت میں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح تمام تر عبادت میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اسی طرح تمام عبادتوں پر مستقل طور پر اپنی نماز کو درست کرنا، اور یہ خاص طور سے جو آپ حضرات اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اس سے اچھا عمدہ وقت نہیں ہے نماز کے ٹھیک کرنے، اس سے اچھا وقت کوئی نہیں۔ یہ مستقل سیکھنے کی چیز ہے نماز، یہ اصل بنیادی چیز۔ ایسی نماز سیکھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز کو سیکھا ہے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے پر حملہ کیا تھا حجاج نے، جب اس نے حملہ کیا تھا کعبے کا پردہ جل گیا تھا، کعبے کی دیوار گر گئی تھی، مطاف کے اندر کوئی طواف کرنے والا اترتا نہیں تھا، مسعی میں کوئی سعی کرنے والا جاتا نہیں تھا، ایسی سنگباری مدینے مکہ مکرمہ کے اوپر ہو رہی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے ایسے اطمینان سے کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے گویا کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا، پرندہ اگر آ کر بیٹھنا چاہے کمر پر بیٹھ جائے۔ ایسی نماز کس کی تھی؟ عبداللہ ابن زبیر کی نماز۔ یہ مستقل طور پر اطمینان نماز کے اندر سیکھنا، مستقل طور پر سکون نماز کے اندر، اس کی اہمیت دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ سب سے اہم جو فریضہ ہے وہ نماز ہے۔ ابھی آپ حضرات نے فجر کی نماز پڑھی ہے، دو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں جو فجر کی نماز میں شہید کیے گئے، معمولی بات ہے۔ اس کی نماز میں فجر کی نماز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھانے کے واسطے آئے، منبر میں کھڑے ہوئے آ کر نماز پڑھانے کے لیے، جو حملہ کیا آ کر اس نے حملہ کرنے والے نے ایک کے بعد ایک حملہ، 17 حملہ عمر بن خطاب رضی اللہ، 17 بار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایسا گہرا حملہ ہوا کہ پہنچ گیا بالکل معدے تک، جو حملہ تھا جو زخم تھا وہ معدے تک پہنچ گیا، بے ہوش ہو گئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، دودھ پلایا گیا، معدے سے دودھ نکل کر باہر آ گیا، اطباء مایوس ہو گئے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ہوش میں نہیں آئیں گے، ساری کوششیں کر لی گئی ہے، دودھ معدے سے نکل کر باہر آ گیا، منہ سے پیٹ میں گیا تھا اور معدے سے باہر آ گیا، ایسا زہرا تھا۔ ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے امیر المومنین نماز کا وقت ہو چکا ہے، فوراً ہوش میں آئے اور آگے فرمایا کہ جو آدمی نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اس کے اسلام میں حصہ۔ فرما رہے تھے ہمارے حضرت کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جسم بے ہوش ہوا تھا لیکن روح ہوش میں تھی، ہمارے جسم ہوش میں ہے، روح بے ہوش ہو چکی، روح کیا ہو چکی ہے؟ یہ دکان پر بیٹھا ہوا، اذان آ رہی ہے سننے کو تیار نہیں ہے، یہ اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، اذان ادائی دی جا رہی سننے کو تیار۔ بڑی عمدہ بیان ہے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، فرمایا کرتے تھے یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اذان ہو رہی میں نماز بعد میں پڑھ لوں گا، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے بلایا ہے، میرے قدم اللہ کی طرف اٹھتے ہیں یہ نہیں اٹھتے، اس کو بیان کرنا حضرت جی مولانا جو کہہ رہے کہ تم نے ایک قدم رکھ دیا لا کر سیڑھی کے اوپر، اذان ہوئی تھی مسجد سے چلے تھے، اپنی دکان بند کر کے چلے تھے، اذان ہوئی تھی اپنے گھر سے چلے تھے، ابھی ایک قدم رکھا ہی تھا سیڑھی کے اوپر مسجد کی، پیچھے سے گھر کے بچے نے آ کے کہا وزیر اعظم آ گئے ہیں آپ کے گھر پر، فوراً آپ کو بلوایا ہے، بادشاہ سلامت آپ کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً آپ کو بلوایا ہے۔ حضرت بیان کے اندر فرما رہے اگر قدم اٹھتا ہے دوسرا مسجد کی طرف تو اللہ پر یقین ہے، اگر قدم اٹھتا ہے بادشاہ کی طرف تو بادشاہ پر یقین ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم نماز بعد میں پڑھ لیں، اللہ گاہک لے کر ہی ایسے وقت پہ آئیں گے، یہ دکان بند کر رہا لے کر آ گیا لمبے چوڑے پرچے کے ساتھ، کیا ہو گیا جی یہ نماز کا ہوتا ہے؟
تو میرے محترم دوستو، عبادات کا اہتمام، خاص طور سے عبادت کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ ختم ہونے جا رہا ہے. ہماری جو جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی وہ پوری طرح اپنی یہاں نمازوں کا خاص طور سے اہتمام کیا ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنی نمازوں کو ایسا بنا لو، اپنی نمازوں کو ایسا بنا لو جس طرح حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کی نمازوں سے مسائل حل ہوا کرتے تھے، اس طرح تمہاری نمازوں سے مسائل، اس طرح تمہاری نمازوں سے کیا ہونے لگے؟ مسائل. کتنا آسان تھا ان کے. نماز پڑھی، دعا مانگی، اپنے مردے کو زندہ کرا لیا، نماز کے واسطے دعا مانگی، آسمان سے پانی برسوا لیا. جیل کے اندر ہے، مجھے جیل میں 3 دن کا پانی دے دو، میں 3 دن پیاسا رہ سکتا ہوں لیکن بے نماز کے نہیں رہ سکتا. تصور بھی نہیں کر سکتا آج کو مسلمان میں بات ہو، میں 3 دن پیاسا رہ سکتا ہوں لیکن 3 دن کیا نہیں رہ سکتا؟ بغیر نماز کے میں ایک وقت رہ لوں، ایسا نہیں. ہاں کوئی تکلیف ہو گئی تھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لوگوں نے آ کر کہا کہ آقا آپریشن ہو جائے گا، آنکھ ٹھیک ہو جائے گی آپ کی، بس 3 دن کے واسطے آپ کو سجدہ نہیں کرنا ہے. کتنے دن کے واسطے؟ 3 دن آپ کو احتیاط کرنی ہے. فرمانے لگے کیا فائدہ ہے ایسی آنکھ سے جو اللہ کے سامنے جھکنے ہی سے روگی، سجدہ کرنے سے روگی. ایسی سمجھ میں آ رہی تھی بات. ہم بہت معمولی چیزوں کی وجہ سے ان چیزوں کو چھوڑ دیں. ایسا اہتمام کس کا ہونا چاہیے؟ عبادت کا مستقل شوق، عبادت کا مستقل اہتمام اور عبادات میں خاص طور سے نماز کی پابندی اس طبیعت کے اندر. اپنی نمازوں کو ایسا بنانا جیسے حضرات صحابہ، ورنہ فضائل میں حضرت شیخ نے عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کا قول نقل کیا ہے. فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی کے قریب لے جاتی ہے نماز، اگر یہ نماز بگڑی ہوئی ہے اور اگر یہ نماز خراب ہے، یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دور بھی کر دیتی ہے. یہ اللہ سے کیا کر دیتی ہے؟ بجائے قریب لے کر جانے کے دور لے کر دیتی ہے. ہمیں پتہ نہیں ہماری کیا حال ہو رہی ہے. فرمایا کرتے تھے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ 5 چیزیں اپنی نماز کے اندر پیدا کر لو، تمہاری نمازیں ایسے مسائل حل کرائیں گی جس طرح حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کی نماز سے مسائل حل ہوا کرتے تھے. تمہاری نمازوں پر ایسی مدد اترے گی جیسے حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کی نمازوں پر مدد اترتی تھی، ایسی مدد اترے گی تمہاری نماز. کتنی چیزیں پیدا کر لو؟ صرف 5 چیزیں اپنی نماز. مولوی صاحب کو بیان ہے، بیان میں فرما رہے سب سے پہلی چیز اپنی نماز کے اندر پیدا کرو یقین کہ بے شک اللہ جل جلالہ عم نوالہ میری مدد کریں گے اور میری اس نماز پر میری مدد کریں گے. میری اس نماز پر میری کیا کریں گے؟ یقین ہو. ہماری نماز پہ یقین نہیں ہے، ہم عبادت کر رہے. ہمارا حضرت فرماتے ہیں ان عبادت پر خلاف عقل وعدے اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک حضرات صحابہ کا جیسا یقین تھا ایسا یقین ہمارے دلوں کے اندر نہ پیدا. عقل وعدے جو ہیں وہ اس وقت تک کیا نہیں ہوں گے؟ پورے نہیں. یہ تو منافقین ہوا کرتے تھے جو شک کیا کرتے تھے. خندق میں پیٹ کے اوپر پتھر بنے ہوئے ہیں، سامنے مکے والے کھڑے ہوئے ہیں، سردی خوب ہے پہننے کے کپڑے نہیں ہے، بھوک خوب ہے کھانے کے واسطے کھانا نہیں ہے، خوف خوب ہے دشمن سے لڑنے کے واسطے ہتھیار نہیں ہے. یہ پوری خندق کے احوال ہیں، یہ پورے خندق کی کارگزاری. اور یہاں وعدہ کیا کیا جا رہا؟ جتنے سرخ علاقے ہیں سارے تمہارے حوالے، جتنے سفید علاقے ہیں سارے تمہارے حوالے، حبشہ کا علاقہ تمہارے حوالے، ترک کا علاقہ تمہارے حوالے. ساری دنیا کی خوشخبری ان پیٹ پر پتھر بندے ہوئے لوگوں کو دی جانے جو مکے والوں سے مقابلہ نہیں کر رہے، تحفظ کے واسطے خندق کھودے جانے. ارے سمجھ رہے بات کو؟ ایسے یقین کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ عبادات کے اوپر کہ اللہ میری نماز کے ذریعے مسئلہ حل کریں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ 2 رکعت پڑھتے رہے. بنجر زمین حصے میں آئی تھی. اب بنجر زمین کے اوپر غلام نے آ کر کہا کہ کیا لے لیا آپ نے؟ اس زمین کے پاس نہ پانی ہے، اس زمین میں نہ کوئی پھل ہے، پوری بنجر زمین ہے، یہ آپ کے کس کام کی ہوگی؟ فرمایا کیسے نہیں ہوگی کام کی؟ لاؤ مسلح بچھاؤ بھی منگاتے ہیں پانی اللہ سے. یہ ہمارا یقین اپنی دکان پر بیٹھ کر نہیں ہے، یہ یقین ہمارا اپنے کھیت پر بیٹھ کر نہیں ہے، یہ یقین ہمارا اسپتال میں جانے سے پہلے نہیں ہے. تمام تر چیزوں سے تھک کر کہتے ہیں اب معاملہ دعا سے دوا پر آ گیا. اب دوا سے معاملہ دعا پر آ گیا، اب کچھ نہیں بچا. دوا سے کس پر آ گیا؟ جبکہ معاملہ دعا سے دوا پر جانا چاہیے. پہلے دعا پھر بعد میں جا کر آدمی دوا کرے.
پہلے کیا کرے؟ اللہ سے مانگے. صحابی جا رہے یا رسول اللہ بحرین جانا چاہتا ہوں تجارت کے واسطے. فرمایا ضرور جاؤ تجارت کے واسطے بحرین، لیکن 2 رکعت نماز پڑھ کر جانا. تو سمجھنا ہماری بات کو جو ہم کہہ رہے ہیں، بڑی اہم بات آپ سے عرض کریں. یہ 2 رکعت اس واسطے ہیں تاکہ مزاج نبوت بنے، انبیاء والا مزاج بنے. اگر یہ نہ ہو تو پھر بنتا ہے قارون، نمرود، فرعون، شداد والا مزاج. یہ کہا تھا قارون نے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میرے علم سے ملا ہے، میرے علم سے. یہ پڑھ کر نکلے گا 2 رکعت. جو بھی ہوگا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین خلیفہ سفر کرنے والا جو اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے گھر میں، وہ 2 رکعت ہے جو سفر کی 2 رکعت پڑھتا ہے. سفر کی کیا پڑھتا ہے؟ 2 رکعت. یہ سب سے پہلی چیز نماز کے اندر یقین پیدا ہو. دوسری چیز نماز کے اندر دھیان پیدا ہو کہ نماز میں یکسوئی ہو پوری طریقے سے. تو بہت اہم بات آپ سے رکھتے ہیں. یہ ہر دوسرے آدمی کی شکایت ہے کہ جی ہم نماز پڑھتے ہیں، دھیان لانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا دھیان نہیں آتا. نماز کی نیت باندھتے ہی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا. ہمارا حضرت یہ فرماتے ہیں نماز میں دھیان لانے کے واسطے سب سے زیادہ کثرت جو انسان کو کرنی چاہیے وہ نوافل اور سنن کی کثرت کرنی چاہیے. کس کی کثرت؟ سنتوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام. یہ جتنا ہوتا چلا جائے گا اتنی نماز کے اندر دھیان پیدا ہوتا ہے گا. آدمی سنتیں پڑھتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے اعضا بن جاتا ہوں، اس کے پیر میری مرضی سے استعمال ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ میری مرضی سے استعمال ہوتے ہیں، اس کا جسم میری مرضی کے مطابق استعمال ہوتا ہے. یہ نوافل کی کثرت سے ہوتا ہے. یہ کس کی ہوتا ہے؟ نوافل کی. اپنے ذہن کو باقاعدہ تیار کرنا، جیسے دھیان حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ تیر پر تیر لگتے رہے. آ کر یہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے اور ایسی لذت آ رہی تھی پڑھنے کے اندر، ایسی لذت. یہ قرآن کی ایک سورت پڑھ رہے تھے، ایسی لذت آ رہی تھی پڑھنے کے اندر کہ اپنے ساتھی کو اٹھا کر کہنے لگے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہ کہی ہوتی کہ کوئی نئی بات پیش آ جائے تو اپنے ساتھی کو بتا دینا تو میں نماز نہ توڑتا. صرف اس بات کی وجہ سے نماز توڑی ہے میں نے، ورنہ مجھے سورت پڑھنے میں ایسا مزہ آ رہا تھا میری جان چلی جاتی کہ سورت ختم کیے بغیر رکوع نہ کر. سورت ختم کیے بغیر ایسا دھیان کس کے اندر ہو؟ نماز. تیسری چیز عمل میں اخلاص پیدا ہو. دیکھو یہ ہم نے رات میں ہم آپ سے مذاکرہ کر رہے تھے اسی بات کہ یہ سارے اعمال اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ روزوں کا ہونا، یہ قرآن کی تلاوت کا ہونا، یہ تراویح کا پڑھنا، یہ راتوں کو اٹھ کے تہجد کا پڑھنا، یہ اللہ کے راستے میں روزوں کے ساتھ چلنا پھرنا، اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص اسے کہتے ہیں کہ عمل صرف اللہ کی رضا کے واسطے ہو، عمل میں کوئی دوسری چیز شریک نہ ہو. عمل کے اندر کوئی دوسری چیز. بڑی عمدہ بات ہمارا حضرت فرماتے ہیں جب بقا رہنے والی جنت کے واسطے عمل نہیں. کس کے واسطے؟ بقا رہنے والی جنت کے واسطے عمل نہیں ہے، پھر فنا ہونے والی دنیا کے واسطے اعمال کیسے ہو سکتے؟ پھر فنا ہونے والی دنیا کے واسطے اعمال. یہ بات ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ بات سمجھ میں آئے گی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول. بڑا عمدہ قول ہے. ایک شرح ہے اردو کی روضۃ الصالحین، ریاض الصالحین کی شرح، اردو شرح. اس کے اندر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا گیا. فرماتے ہیں کہ عبادت کرنے والے 3 قسم کے لوگ. کتنے قسم کے لوگ ہیں عبادت کرنے والے؟ 3 قسم. ایک عبادت ہے غلام کی عبادت، ایک عبادت ہے آزاد آدمی کی عبادت، ایک عبادت ہے تاجر کی عبادت. ایک غلام کی عبادت، ایک تاجر کی عبادت اور ایک آزاد آدمی کی عبادت. غلام کی عبادت یہ ہے کہ میں سجدے اس واسطے کرتا ہوں، میں نمازیں اس واسطے پڑھتا ہوں، میں جتنے بھی کام کر رہا اس واسطے کر رہا تاکہ میری گردن دوزخ سے آزاد ہو جائے. یہ غلام کی عبادت، یہ آزادگی چاہتا ہے. ایک تاجر کی عبادت ہے کہ میں اس واسطے عبادت کر رہا ہوں، اس واسطے میں محنت کر رہا ہوں تاکہ مجھے ان سجدوں کے بدلے جنت ملے. ان سجدوں کے بدلے کیا مل جائے؟ ایک آزاد آدمی کی عبادت ہے، نہ مجھے جنت چاہیے نہ مجھے دوزخ چاہیے، میرا بنانے والا اس عبادت کے ذریعے مجھ سے راضی ہو جائے، اس واسطے عبادت کرتا ہوں. یہ کس کے واسطے؟ کس کا قول ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول. یہ لکھا
پھر میرے محترم دوستو، دو باتیں بڑی بنیادی ہیں. یہ 5 باتیں اصل ہم نے ان 2 باتوں کے واسطے سنائی. آپ فرمایا کرتے تھے 2 چیزیں اور اپنے اندر پیدا کرنی، ایک فضائل کا علم اور ایک مسائل کا. ایک کس کا علم؟ مسائل. اور ایک کس کا علم؟ مسائل. دیکھو میرے محترم، یہ بڑی اہم ترین اور ضروری بات ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے عوام کے اوپر ذمہ داری ہے، ہمارے عوام کے اوپر لازم ہے اس بات کو کہ علماء کی صحبت میں جا کر اہل علم سے مستقل طور پر مسائل کو پوچھا. مسائل کو کیا کریں؟ اس وقت کا سب سے بڑا نقصان جو باطل کا ہے، اس وقت کا سب سے بڑا حملہ جو باطل کا ہے، اس وقت جو امت میں سب سے بڑا فساد باطل نے پیدا کیا ہے، وہ اہل علم کی صحبت سے عوام کو محروم کر دیا. عوام کو کیا کر دیا ہے؟ جبکہ اس صحبت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے تربیت کی، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں. آپ دیکھیں بڑی عمدہ بات کہہ رہے تھے. ہمارے ایک استاد نقل کر رہے تھے، کہنے لگے کہ ایک بات صحابہ رضی اللہ مجمعین کو پاس جو سب سے بڑی چیز ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رہنا، اس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں. سمجھے نا؟ امام المحدثین ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا جاتا ہے. معاذ ابن جبل ایسے بڑے مفتی ہیں، کوئی مفتی معاذ نہیں کہتا. کون کہتے ہیں؟ صحابی رسول معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ. سمجھے نا بات؟ ایک نظر جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا ہے، وہ درجہ اللہ نے اس کا دیا ہے کہ ساری دنیا اویس قرنی بن جائے یا ساری دنیا سعید بن مسیب بن جائے، ایک ادنا صحابی کا مقام حاصل نہیں کر سکتا. سمجھ لینا میری بات؟ یہ وارثین انبیاء علماء اس زمانے میں باطل نے ایسے آلات ایجاد کر کر اس صحبت سے امت کو محروم کیا. ہمیشہ یاد رکھیے ہماری کتاب کے ذریعے تربیت نہیں ہو سکتی انسان کی، کتاب کے ذریعے معلومات انسان تک پہنچ سکتی ہے، لیکن تربیت جو ہوتی ہے وہ سینہ بسینہ چل کر آتی ہے. وہ کیسے چل کر آتی ہے؟ سینہ بسینہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ مجمعین، حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، قیامت تک ہے یہ سلسلہ، قیامت تک ہے. یہ علماء کی خدمت، یہ علماء کے پاس رہنا، یہ علماء کی صحبت میں بیٹھنا جا کر، اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں. 10 سال خدمت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نافع نے 10 سال خدمت کی ہے، حضرت انس رضی نافع نے ایک لمبے عرصے خدمت کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. امام مالک علیہ الرحمہ نے لمبی عرصے خدمت کی ہے، حضرت نافع. سلسلہ الذهب لکھا ہے اس علماء. کیا لکھا ہے؟ ایسا اونچا مقام ہے، ایسا اونچا مقام یہ لکھا ہے کہ جس طرح دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں کہیں شمار کی جاتی ہے، قرآن بڑی نعمت، نماز بڑی نعمت ہے، اور احادیث کا سننا بڑی نعمت، ان میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کوئی آدمی اس سلسلے سے روایت کو بیان. ان میں سے ایک بڑی نعمت کیا ہے؟ کوئی آدمی اس سلسلے سے کس کو کرے؟ غلام ہے. یہ خدمت ہو، یہ مقام ملتا ہے علماء کی خدمت، یہ مقام ملتا ہے علماء کے ساتھ رہنے کا. جب انتقال ہونے لگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصیت کی تھی نماز جنازہ نافع پڑھائیں گے. نماز جنازہ کون پڑھائیں گے؟ آپ سوچیے تو، ایک غلام ہے کیا پڑھائیں گے؟ نماز جنازہ پڑھائیں گے. میرے محترم یہ بہت بڑی نعمت ہے جس سے ہم محروم ہوتے ہیں. اس واسطے 2 چیزیں ہمیں آپ حضرات سے درخواست کریں. ایک تو عوام سے اس بات کی درخواست کہ یہ اپنی مسجدوں کے اندر ایسے تعلیم کے حلقے قائم کریں، یہ مسجدوں کے اندر ایسے اپنے علم کے حلقے. امام صاحب کی خوشامد کرتے، امام صاحب آپ آ رہے ہیں نماز پڑھانے کے واسطے، امام صاحب آپ آ بچوں کو مکتب پڑھا رہے ہیں، امام صاحب آپ اپنے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اپنے جو بھی فراغت کا وقت ہے آپ فارغ کر لیجئے، ہم آ کر آپ سے علم حاصل کریں گے، ہم آ کر آپ سے پوچھیں گے. آپ سوچیے محلے میں ڈاکٹر کا کلینک بند ہو جائے، سارا محلہ کیسا پریشان ہوتا ہے. وکیل کی دکان بند ہو جائے، وکیل کا آفس بند ہو جائے، کیسا پریشان سارا محلہ ہوتا ہے. خدا کی قسم ایک ڈاکٹر نہ ہو دنیا کے اندر، ایک وکیل نہ ہو، وہ ہلاکت، وہ نقصان نہیں آ سکتا جو ایک محلے میں ایک عالم کے نہ ہونے سے ہلاکت اور نقصان.
دوا نہ ملی بیماری میں آدمی چلا جائے گا، مقدمہ حل نہ ہوا زمین ہاتھ سے چلی جائے گی۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے احکامات کو نہیں سمجھا، مسائل کو نہیں سمجھا، آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے کتنا بڑا نقصان اٹھائے گا اس کو اندازہ نہیں، اس کو کیا نہیں ہے، اس کو اندازہ نہیں کے واسطے۔ یہ سب سے پہلی چیز۔ دوسری درخواست ہماری وہ علماء حضرات جو یہاں موجود ہیں ان سے مستقل طور پر درخواست، دیکھیے بڑی اہم بات آپ سے، یہ جو اللہ نے علم سے نوازا ہے یہ علم امت کی امانت ہے۔ یہ علم کیا ہے؟ امت کی امانت، اور امانت تک جس کی امانت صاحب امانت تک امانت کا پہنچانا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ حقیر دنیا کے بارے میں اسے برا سمجھا جاتا ہے، باپ مرا تھا، ایک بیٹا مال لے کر بیٹھ گیا سارا کا سارا، اپنے بھائیوں کو نہیں پہنچایا، معاشرے میں کتنا برا سمجھا جائے گا اسے، چاہے بیٹے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ 10 بیٹے، 10 میں سے 5 کو پتہ ہی نہیں ابا کی زمین بھی تھی، 5 کو پتہ ہی نہیں ابا کی یہ بلڈنگ بھی تھی۔ اب جس کو پتہ ہے میرے باپ کی یہ بلڈنگ ہے، جس کو پتہ ہے میرے باپ کی یہ زمین ہے، اس کی ذمہ داری ہے جا کر 10 کو بتانا کہ جی آپ کے حصہ ہے جو آپ کو پہنچا۔ سمجھ گئے نا بات؟ کن کن تکالیف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو پہنچایا ہے، کن کن تکالیف سے حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین نے علم کو پہنچایا۔ اللہ اکبر، معمولی بات، ایک ایک مہینے کی مسافت پہ ایک ایک حدیث کو لے کر آ رہے ہیں امت تک پہنچانے کے واسطے۔ اس طرح ایک ایک حدیث کو جمع کیا جا رہا ہے، راتوں کے فاقے، راتوں کا جاگنا، دن بھر کے بھوک و پیاس، فاقے، کیسی کیسی علماء نے قربانی ہے اس علم کو ہم تک پہنچانے کے واسطے۔ اگر اللہ نہ کرے ہم سے اس میں سستی ہوتی ہے، کل کو آنے والے بھی ہمیں پکڑیں گے، پیچھے چلے جانے والے بھی ہمیں پکڑیں گے، دونوں طرف سے پکڑیں گے۔ دونوں طرف سے کیا ہوگی؟ دونوں طرف سے۔ اس واسطے علم کا استعمال، علم کو دوسروں تک پہنچانا، یہ علم کے اندر اضافہ۔ بڑی عمدہ بات علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ علم اور مال کے اندر 7 فرق ہے، 7 چیزیں ایسی ہیں جو علم اور مال کے اندر درمیان میں فرق کرتی ہے۔ علم اللہ تبارک و تعالی مسلمان کو دیتا ہے، مال اللہ جس کو جی چاہے دے دیتا ہے۔ علم انسان کی حفاظت کرتا ہے، مال کی انسان کو حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم انسان کو ترقی سے نوازتا ہے، مال ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ ترقی ہو۔ اور سب سے بڑھ کر جو بات فرمایا کرتے تھے کہ علم جتنا خرچ کیا جاتا ہے اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، مال جتنا خرچ کیا جاتا ہے اتنا کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ مال جتنا خرچ کیا جاتا ہے اتنا کیا ہوتا ہے؟ یہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس واسطے ہمارے علماء حضرات سے ہماری یہ درخواست، مستقل طور پر جہاں جہاں جماعتوں میں جا رہے یا جن کے سال پورے ہو رہے یا جو عرب ممالک میں سال لگانے کے واسطے جا رہے، ہمارے عرب ممالک میں سال لگانے کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد ہے یہ کہ وہاں علم کے حلقے قائم کیے جائیں۔ وہ اس سنت کو زندہ کرنا ہے جو حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کے یہاں علاقوں کے اندر بھیجا جایا کرتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جا رہا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جا رہا۔ یہ قراء جا کر علاقوں کے اندر محنت کر رہے، ان کی زندگیاں لگ رہی، ان کی قبریں مدینے سے دور دور بن رہی، کس واسطے؟ یہ قرآن کی تعلیم ساری دنیا کے اندر۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، ان سب کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ملک میں جمع کر کر ایک علاقے والوں کی طرف سے پیغام آیا، ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، ہم دین کی سمجھ ہم میں پیدا ہونے لگی ہے، اب آپ دین کو سمجھانے کے واسطے اپنے قراء ہمارے پاس بھیجیے۔ وہاں جہاں بھی اسلام پہنچتا تھا سب سے پہلی ضرورت اہل علم کی ہوا کرتی تھی، سب سے پہلے مطالبہ اہل علم کا ہوا کرتا تھا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں احد کے اندر، جہاں احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، وہی 70 صحابہ صرف علم پہنچانے کے واسطے شہید ہوئے۔ آپ سوچیے کسی ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، جن کے پاس مقابلے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، ایسا غم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا، کہیں نہیں ملتا اس سے زیادہ غم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے واسطے صرف علم کو پہنچانے کی ذمہ داری، علم کو پہنچانے واسطے جہاں بھی ہماری جماعتوں کا گزر ہو،
ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ یہ ایسا ماحول علاقوں کے اندر قائم کرے، اپنی مساجد کے اندر ایسا ماحول، ایسے علم کے حلقے قائم کرے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر علم کے حلقے ہوا کرتے تھے۔ آنے والے کی ضرورت وہ مسجد کے اندر پوری ہو جائے گی، بس یہ ہے خلاصہ ساری بات۔ نہ اس کا کوئی نصاب متعین، نہ اس کے لیے کوئی کتاب متعین، نہ اس کے لیے کوئی نصاب متعین، نہ اس کے لیے کوئی کتاب۔ علمنی مما علمک اللہ، یہ بالکل دیہاتی آدمی آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے، مشکات شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطاب فرما رہے، ایک آدمی دروازے پر آیا، اس نے آ کر درخواست کی، یا رسول اللہ جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے آپ مجھے سکھائیے۔ یہ ان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے مجمع کو چھوڑ کر اتنی دیر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے، بتاتے رہے کہ کرسی لائی گئی تاکہ آپ اس پر تشریف فرما ہو، لوہے کے پائے اس کرسی کے تھے۔ اتنی دیر تک سارے مجمع کو چھوڑ کر ایک آدمی کو بات پہنچا، اتنی دیر تک سارے مجمع کو چھوڑ کر ایک آدمی کو حضور اکرم بڑے نہیں آ کر کہہ رہے یا رسول اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، یا رسول اللہ نگاہیں کمزور ہو گئی ہیں، دماغ کمزور ہو گیا ہے، اب دماغ بات قبول کرنے کے قابل نہیں رہا، آپ تو مجھے اتنا بتا دیجئے کہ یہ دوزخ سے بچ کر جنت میں کیسے جاؤں، اتنا علم مجھے سمجھے نا ہماری بات۔ میرے محترم دوستو، بڑی امت ہے، بڑی تعداد ہے جو نہیں پڑھ سکتی، جو کسی جگہ پر داخلہ نہیں لے سکتی، جو اپنا وقت فارغ نہیں، صلاحیت ہی نہیں اتنی کہ وہ بیٹھ کر نحو اور صرف پر رٹے اور وہ بیٹھ کر گردانے کرے۔ کوئی ایسا نظام ان کا ہونا چاہیے جو ان تو آنے والوں کا ہر ایک کے پاس علم پہنچے۔ تو اس واسطے ہمارے حضرت بڑے اہتمام سے اس بات کو دیکھو، اس بات کو اہل علم خاص طور سے اپنے پاس محفوظ کر لے کر جائیں۔ ہمارا حضرت بار بار اس بات کو فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی مساجد کے اندر مکاتب اور علم کے حلقوں کو بولا جاتا ہے یہ مدارس کے معاونت میں بولا جاتا ہے، مدارس کے مقابلے میں نہیں بولا جاتا ہے۔ سمجھیے اچھی طرح بات، اس کے واسطے معاونت ہے مدارس کہ یہ ساری مساجد مدارس کی معاون بنے، یہ ساری مساجد جس طرح سمندر سے بادل اٹھ کر زمین پر برستے ہیں اسی طرح ان مدارس سے تیار ہو کر اہل علم مساجد کے اندر استعمال ہو، ان مدارس سے تیار ہو کر اہل علم کا استعمال ہو مساجد کے اندر استعمال، ان مساجد کے اندر ایسی عمدہ مثال دے رہے تھے ہمارا حضرت، فرما رہے تھے اب تم دیکھتے ہو اسپتال کے اندر شہر ہے، شہر کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، گاؤں ہیں، ان گاؤں کے اندر چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر کلینک کھلے ہوئے ہو، کیا ہوتے ہیں، سر میں درد ہے کلینک پر چلے جاؤ، بخار ہو گیا ہے کلینک کے اوپر چلے جاؤ، اللہ نہ کرے کوئی آپریشن ہے، اللہ نہ کرے دل کا دورہ پڑ گیا ہے، اللہ نہ کرے کوئی بڑا مرض پیش آ گیا ہے، نہیں یہ علاج کہاں ہوگا، شہر کے اندر علاج ہوگا۔ فرما بالکل یہی ترتیب جو جسمانی بنی ہوئی ہے ہم روحانی بنانا چاہتے ہیں، کس کو بنانا چاہتے ہیں، روحانی بنانا۔ کلمہ ٹھیک نہیں مسجد میں جا کے کلمہ ٹھیک کرا رہے، نماز ٹھیک نہیں مسجد میں جا کر نماز ٹھیک کرا رہے، کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ پیش آیا ہے وہ آ کر مسجد میں پوچھ رہے، کوئی بڑی بات پیش آ گئی اب گاؤں سے چل کر شہر میں مفتی صاحب کے پاس آئے، مدرسے میں آ کر پوچھ رہے مفتی صاحب بتائیے اس مسئلے کا کیا ہے، اس مسئلے کا کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جب تک امت سے جہالت ختم نہیں ہوگی، جب تک علم مسجد کی سطح تک نہ آئے، جب تک علم کہاں تک نہ آ جائے۔ حضرت اقدس مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمدہ بات حضرت نے فرمائی ہے کہ ان مسجدوں کو اپنے مدرسے بنا لو، ان مسجدوں کو علم کے حلقے بنا لو، تاکہ یہاں تک باطل پہنچتے پہنچتے بالکل کیا کہا حضرت نے، قیامت آ جائے، قیامت ان کو یہاں تک پہنچتے پہنچتے ایسا نظام مسلمان کا ہے کہ باطل نظام کو وہاں تک پہنچتے پہنچتے کیا آ جائے، قیامت ہی آ جائے۔ ایسا ہر مسجد علم سوچو تو صحیح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤرخین نے اس بات کو لکھا ہے پوری دنیا میں ایسا کوئی شہر نہیں ملتا جو پورا کا پورا مدرسہ بن گیا ہو، وہ مدینہ منورہ کا مبارک مدرسہ ہے، وہ مبارک شہر جو پورا کا پورا کیا ہو گیا تھا، پورا کا پورا مدرسے میں تبدیل ہو گیا۔ شرح سوچئے تو پورا کا پورا شہر کہاں تبدیل ہو گیا، ہر مسلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب علم، کتنی اچھا نظام بن جائے، ہماری مسجد کا ہر مسلی امام صاحب کا طالب علم بن جائے، ہماری مسجد کا ہر مسلی امام صاحب کیا بن گیا،
نماز کو سیکھ رہا، نماز سکھا رہا، مسئلے مسائل سیکھ رہا، مسئلے مسائل سکھا رہا جا کر، کیسی جہالت ختم ہو جائے؟ اس واسطے عزم کر لیے اس بات کا کہ ہمیں اس طرح انشاءاللہ اپنی مسجدوں کے اندر علم کے حلقے قائم کرنے اور گشتوں کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر ان علم کے حلقوں کے اندر لے کر آنا، ان تعلیم کے حلقوں کے اندر لوگوں کو اٹھا اٹھا کر لے کر آنا ہے، تو کریں گے انشاءاللہ اسی طرح۔ پھر میرے محترم دوستو، یہ جو ہم نے آپ حضرات کو صفات بیان کی، حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کا علم، حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کے اخلاق، حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کی عبادات، حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کے معاملات، حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کی ایمانیات، یہ سارا کا سارا مجموعہ امت کی زندگیوں میں تھا۔ اس زمانے میں سب سے بڑا حادثہ اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہ مجموعے کا دین بکھر کر رہ گیا ہے، یہ مجموعے کا دین کسی بکھر کر رہ گیا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ 10 چیزوں کا نام دین تھا، کتنی چیزوں کا؟ 10، جس کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، سنتوں کا اہتمام، پڑوسیوں کے حقوق، اس طرح کی چیزیں ملا کر 10 چیزیں تھی، جو کیا تھی؟ جن کا سب کا مل کر ان سب چیزوں کا مجموعہ مل کر دین۔ اب وہ دین کیا ہو کر رہ گیا؟ ہر ایک کا اپنی مرضی کا ہو کر رہ گیا، ہر ایک کا کیا ہو کر رہ گیا؟ جس کے جو سمجھ میں آ رہا اس نے اسے اختیار کر لیا، جسے جو چیز بھاری لگی اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ بس یہ ہم نے دین کا خلاصہ ہے، اس میں بڑی عمدہ بیان ہے اس کے اوپر کس کا؟ حضرت جی مولانا یوسف صاحب فرمانے لگے، ایک مصور کے پاس ایک آدمی آیا، تصویر بنانے والے ہوتے ہیں مصور، ان کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا بھئی مجھے اپنے جسم کے اوپر شیر کی تصویر بنانی ہے۔ شیر کی کیا بنوانی ہے؟ بنوانی ہے تصویر، بنوانی ہے مجھے شیر کی جسم کے اوپر، کیا کہتے ہیں اسے؟ ٹیٹو کہتے ہیں، ہاں وہ لگوانا ہے جسم کے اوپر۔ اب وہ لے کر بیٹھا سوئی مصور اور رنگ اس کے اندر لیا، چبانا شروع کیا جسم کے اندر۔ اب جب سوئی چبنی شروع ہوئی تو کہنے لگا بھائی کیا بنا رہے ہو؟ جی دم بنا رہا شیر۔ ارے بھائی بغیر دم کا بھی تو شیر ہو سکتا ہے، دم کو رہن دو، کچھ اور بنا دو۔ چلو جی، پھر جسم کے اندر سوئی چبنی شروع ہوئی، اب کیا بنا رہے ہیں؟ جی اب میں پیر بنا رہا۔ ارے بغیر پیر کا بھی تو شیر ہو سکتا ہے، پیر رہن دو، شیر بنا دو۔ پھر دوبارہ جسم کے اندر سوئی چبنی شروع ہوئی، کیا بنا رہے؟ جی سر کے بال بنا رہا ہوں۔ ارے بغیر سر کے بال کا بھی تو شیر ہو سکتا ہے، سر کے بال رہن دو، شیر۔ یہ ہے جو چیز دین کے اندر ہمیں چبھتی ہے اسی کو ہم دین سے نکال کر باہر کرتے ہیں، اسی کو ہم دین سے نکال کر کیا کر رہے ہیں؟ جو سمجھ میں آ رہا اسے لے کر چلتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مجموعے کا دین ہماری زندگیوں سے نکلا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کے ہاں جس کے اندر جو خوبی ہوا کرتی تھی، جس کے اندر جو بات ہوا کرتی تھی، جس کے پاس جو علم ہوا کرتا تھا، جس کے اندر جو صفات حسنہ ہوا کرتی تھی، وہ اس کو لے کر عوام کے اندر اترا ہوا تھا، وہ اس کو لے کر عوام کے اندر اترا ہوا تھا۔ اس زمانے میں جس کے اندر جو خوبی ہے وہ اسے لے کر عوام سے ہٹا ہوا ہے، اس واسطے عوام سے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ موجود، اس وجہ سے اس کے اندر جو ہونی چاہیے خوبی چیز وہ چیزیں وہ موجود نہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارا کام خوبیوں کا لین دین ہے، جو جس چیز کو جو خوبی جس کے اندر ہوا کرتی تھی وہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ، سخاوت ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، وہ لے کر عوام میں اترے ہوئے ہیں۔ شجاعت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہے، وہ لے کر اترے ہوئے ہیں۔ ایک نرمی بردباری ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہے، یہ عوام کے اندر لے کر اس کو سکھا رہے ہیں۔ جب تک عوام کے اندر ان خوبیوں کو لے کر چلنا پھرنا نہیں ہوگا اس وقت تک عوام کے اندر یہ خوبیاں پیدا نہیں ہوگی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے سورج روشنی لے کر نقل و حرکت کرتا ہے، اللہ اس روشنی سے ساری دنیا کو منور کر دیتے۔ اسی طرح جب ہماری جماعتیں ان اعمال کو لے کر نقل و حرکت کریں گی تو سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ ان کے اندر صفت پیدا ہوگی، ان کے اندر خوبیاں پیدا ہوگی۔ بس یہ فرمایا کرتے تھے کہ داعی کے اندر وہ صفات ہونی چاہیے جو صفات سورج کے اندر ہوتی۔ وہ صفات کس کے اندر ہوتی ہیں؟ 3 چیزیں سورج کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہر کام کرنے والے کے اندر ہونی چاہیے۔ 3 چیزیں کس کے اندر ہے؟ سورج کے اندر۔
حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایات میں یہ بات ملتی ہے کہ 3 چیزیں سورج کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہر کام کرنے والے کے اندر ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز سورج روشنی لے کر چلتا ہے، ہر کام کرنے والا ساتھی اعمال کی روشنی لے کر چلے. نمبر دوسری چیز سورج مستقل چلتا ہے، اسی طرح کام کرنے والے مستقل کام کریں. کوئی بڑی اہم ترین وہ ہے بات ہے، ہر کام کرنے والا مستقل. یہ کام کوئی آفس نہیں ہے، یہ کام تو ایک نظام نہیں ہے کہ ہم نے 2.5 گھنٹے مسجد کو دے دیے اب ہماری فراغت ہے، ہم نے سالانہ چلہ لگا لیا اب ہم فارغ ہیں، کوئی پورے سال میں نہیں پوچھ سکتا. ہم 4 مہینے لگا کر آ گئے ہیں اب ہم فارغ ہیں، ہمیں 8 مہینے تک کچھ نہیں پوچھ سکتے. حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غلبہ حال کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی. اس کے بغیر حال، جب تک دعوت کا حال تمام تر حال کے اوپر غالب نہ ہو جائے اس وقت تک وجود میں دین نہیں آ سکتا. وہ تو ایک طبقہ ہوتا ہے، ایک عملہ ہوتا ہے. مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت میں حضرت اقدس مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے پہ چوتھے صفحے 5ویں صفحے میں لکھی ہوئی بات. فرماتے تھے کہ ان سے کہہ رہے میاں ظہیر سے، اے میاں ظہیر اب تو ایک کوئی نئی قوم پیدا کرنی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ ہاں تو ایک نئی قوم، ایک ایسی قوم پیدا ہو جو تمام تر اپنے احوال کو دبا دے ایک دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے واسطے. اللہ اس قوم کے ذریعے پھر دین کو زندہ کرے. اللہ اس قوم کے ذریعے پھر کسے دین کرتے؟ دین کو زندہ کرتے. تو یہ ہمارے اوپر جو ہے ایسی استقامت کام کے اندر ہونی چاہیے. دیکھو 1000 کرامتوں سے بہتر چیز استقامت. عمل کے اندر خیر العمل ما دُوِمَ علیہ، کہ بہترین عمل وہ ہے جس کے اوپر کیا ہو؟ مداومت ہو جس عمل کے اوپر، وہ عمل بہترین عمل. کام کرنے والے کام میں یکسوئی کے ساتھ چلے، کام کرنے والے کام کے اندر صبح سے لے کے شام تک کی محنت میں مستقل طور پر لگانا اپنے آپ کو، یہ سب ذمہ داری ہے. کوئی حال سے متاثر نہ کرے. یہ فرمایا تھا عبداللہ ابن عمرو سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عبداللہ ابن عمرو فلاں آدمی کی طرح مت ہو جانا، وہ آدمی تہجد پڑھا کرتا تھا اب اس نے تہجد کا پڑھنا چھوڑ دیا. خود ام عائشہ فرماتی ہیں ہم اہل بیت کے معمول تھا جس عمل کو شروع کر لیا کرتے تھے پابندی سے اس کے اوپر جمع کر، پابندی سے اس کے اوپر جمع. پھر تیسری چیز جو سورج کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ سورج مستقل چلتا ہے، سورج مستقل روشنی پہنچاتا ہے، لیکن اس محنت کے اوپر کوئی اجرت نہیں ہے. اس محنت کے اوپر کیا نہیں لیتا؟ ہم بڑے اہتمام سے اپنی نکلنے والی جماعتیں، خاص طور سے بیرون جانے والی جماعتیں، دوسرے سال میں جانے والی جماعتیں، جو ہمارے علماء حضرات سال لگا رہے ہیں، یہ حضرات اچھی طرح اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کام میں مجاہدہ کامل اس وقت ہوتا ہے جب اپنا جان اپنا مال اس کام کے اندر لگا. آپ دیکھ ساری دنیا کو سورج روشن کر رہا ہے. ایک کوئی بھی دنیا کے اندر ایسا علاقہ ہوگا، دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جو سورج کو پورے دن کا کرایہ دیتا. لو جی ہماری طرف سے کرایہ سورج کا. یہ حال ہمارا مجاہدہ کاملی اس وقت ہوگا جب اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ ہو. ہمارا حضرت فرماتے ہیں جہاں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن میں جان اور مال کو ذکر کیا ہے، بہت سی جگہ آپ کو ایسی ملے گی جہاں مال کو جان پر مقدم کیا ہے. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، جان پر اس کو مقدم کیا ہے؟ مال کو. اس واسطے اس سے آدمی کا مجاہدہ جو ہوتا ہے وہ کامل ہوتا ہے. کبھی بھی حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین نے ان دونوں چیزوں میں ایک کو دوسرے کا بدل نہیں سمجھا. تو سمجھنا ہماری بات اچھی، کبھی بھی اس میں ایک دوسرے کا بدل نہیں سمجھا. جہاں بھی جان لگانے کا بتائی جان کو لگایا، جہاں مال لگانے کا بتایا مال کو لگایا. ایسا مال لگایا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ صرف مال لگانے پر، عشرہ مبشرہ میں سے ہے وہ الگ بات ہے، لیکن صرف مال لگانے پر اللہ کے رسول صاحب نے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی. کس پر؟ مال لگانے.
کنواں مسلمانوں کو صدقہ کروایا تھا، اللہ کے رسول نے جنت میں کنویں کی بشارت دی تھی، مسلمانوں کے لیے مسجد بنوائی تھی، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، اور مسلمانوں کا ایک ایسا لشکر تیار کروایا جس کی سوئیں سے لے کر گھوڑے تک کا سارا انتظام خود کیا۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہ اگر آج کے بعد عثمان کوئی نیک کام نہ کرے پھر بھی جنت کے اندر جائیں، اگر کوئی نیک کام نہ کرے پھر بھی کہاں جائیں گے؟ معمولی بات، لیکن جہاں جان لگانے کے وقت آیا اپنی جان لگائی ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اس واسطے میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس طرح ہم اپنے مجاہدے کو کامل کرتے ہوئے اس نقل و حرکت کو اپنا کام کو کام بنائیں، اور جو بھی تقاضا ہماری طرف آئے کبھی بھی سبب کی طرف نہ جاؤ تقاضے کو پورا کرنے کے لیے۔ چلے سے 3 چلے کرنے، سبب مت دیکھو، بیرون جانا ہے سبب مت دیکھو، جماعتوں میں دور جانا ہے کبھی بھی سبب مت دیکھو۔ حضرت فرمایا کرتے ہیں، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب انسان حکم پر قدم اٹھاتا ہے اللہ سبب کا انتظام پیشاب کرتے ہوئے چوہوں کے ذریعے کرا دے۔ پیشاب کرتے ہوئے پیشاب کرنے بیٹھے تھے صحابی، ایک چوہا اشرفی لایا نکال کر، دوسرا لایا، تیسری لایا، چوتھی، 17 اشرفیاں جمع ہوئی، آخر میں تھیلی بھی، لو جی تھیلی بھی لے کے چلے۔ یا رسول اللہ ایسا میرے ساتھ ہوا ہے، کیا تم نے اس بل میں ہاتھ ڈالا؟ نہیں یا رسول اللہ میں نے ہاتھ نہیں ڈالا، یہ رزق ہے جو اللہ نے تم تک پہنچایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے۔ تو اس واسطے میرے محترم دوستو، اس کو یہ یعنی ہمارے یہاں جو تقاضے ہیں، جتنے بھی دعوت کے تقاضے ہیں، یہ اس تقاضے میں مالی اسباب یا مالی حیثیت کو دیکھ کر تقاضے نہیں ہیں، بلکہ حضرت مولانا صاحب تعالیٰ کا اسی طرح لکھا ہوا، ہم ایک ٹھیلا کھینچنے والے، ہم ایک رکشہ کھینچنے والے ساتھی سے بھی یہ کہیں گے کہ امریکہ جماعت جانے کے لیے تیار ہے، بتاؤ تم امریکہ جانے کے لیے تیار ہو؟ ہم اس کی تشکیل بھی اسی کے ساتھ ہیں۔ یہ اس زمانے کا امریکہ ہے تو حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا امریکہ، اس زمانے کا تو اور آسان ہو گیا۔ اس واسطے میرے محترم بڑے بڑے عزائم کرو، بڑے بڑے ارادے کرو، دنیا کا کوئی حصہ ایسا باقی نہ رہے جہاں ہماری جماعتیں نہ پہنچے، دنیا کی کوئی جگہ ایسی باقی نہ رہے جہاں ہماری جماعتیں نہ پہنچے۔ ہر سال کے 4 مہینے، روزانہ کے 8 گھنٹے، مہینے کے 10 دن ہم دعوت کے واسطے اپنے آپ کو فارغ کریں۔ سب سے اہم ترین خروج جو ہے وہ سالانہ 4 ماہ کا خروج ہے، سالانہ 4 مہینے سے کم کا کوئی خروج نہیں ہے۔ چلے کی ترتیب کوئی ترتیب نہیں، یہ چلے جو ہیں مستورات کے واسطے۔ مردوں کی جو ترتیب ہے وہ کس کی ترتیب ہے؟ ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے میں حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کے جتنے بھی خروج ہیں، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اللہ کے راستے کے خروج ہیں، حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر ان کا اوسط نکالا جائے تو سال کے 4 مہینے سے لے کر 6 مہینے تک کا سالانہ اوسط خروج کا نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔